اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانعام، سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور یتیم کے مال کے قریب مت جانا مگر ایسے طریق سے جو بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور پیمانے اور ترازو یعنی ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم کسی کی نسبت کچھ کہو تو عدل کرو، اگرچہ وہ تمہارا قرابت دار ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کیا کرو۔ یہی باتیں ہیں جن کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ کہ یہی شریعت میرا سیدھا راستہ ہے، سو تم اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، پھر وہ راستے تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ یہی وہ بات ہے جس کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جو نیکوکار بنے، اور اسے ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت بنا کر اتارا تاکہ وہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، سو اب تم اس کی پیروی کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ الانعام آیت نمبر 156، یہ آج کی جو سبق ہے یہ گزشتہ جو آیت تھی، آیت نمبر 155، اس سے جڑا ہوا ہے، اور وہ یہ تھا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ
فاتبعوہ واتقوا لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اب اے لوگو ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، بہت بابرکت ہے، تو اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، یعنی اس کے احکامات پر عمل کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ آج کا سبق ان تقولوا، اللہ تقولوا، کہ تم یہ نہ کہو، قیامت کے دن یہ نہ کہو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر نازل کی گئی تھی، وَإِن كُنَّ عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلُونَ، اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، بے خبر تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، اس کے احکامات کیا ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ او تقولوا، یا تم یہ نہ کہو لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، کہ اگر ہم پہ کتاب نازل ہوتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت پہ ہوتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، پس آ گئی واضح دلیل تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ فمن اظلم، پس کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے، کذب بآیات اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا، وصدف عنہا، اور اس پر عمل کرنے سے رک گیا۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ضرور ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو، ان سے بدلہ لیں گے جو میری کتاب کے احکامات پر عمل کرنے سے رکے، سوء العذاب، بہت برا بدلہ، بما کانوا یصدفون، بسبب وہ جو انہوں نے اعراض کیا۔ سامعین کرام، یہ ٹھیک ہے کہ قرآن جو ہے ایک معنی شان نزول کے مطابق ہوتا ہے اور دوسرا معنی ہمارے لیے ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک آئینے کی مثال رکھتی ہے، اور اس آئینے میں جو آیت بھی ہم پڑھیں، اس آئینے میں ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا ہے کہ اس کے احکامات پر ہم پورے اترتے ہیں یا اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ اگر خلاف جا رہے ہیں تو پھر اصلاح کی ضرورت ہے، یعنی قرآن کے مطابق عمل کی ضرورت ہے۔ آج کا جو سبق ہے، جو پہلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ نہ کہو، یعنی یہ کتاب حجت ہے۔ اب قرآن اگر ہمارے درمیان نہ ہوتا سامعین کرام بالفرض محال، تو پھر یہ ہم کہہ سکتے تھے کہ ہم تو کتاب کو جانتے بھی نہیں تھے اور نہ اس کے احکامات پر کو جانتے تھے، اس سے بے خبر تھے، لیکن اب کتاب تو آ گئی ہے، اب ہم یہ بہانہ نہیں کر سکتے، یا یعنی یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ اگر ہم پہ کتاب آتی تو ہم زیادہ ہدایت پہ ہوتے، کتاب تو آ گئی ہے۔ فقط جاءکم بینۃ من ربکم، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ دلیل کا کیا معنی ہے سامعین کرام؟ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ، یعنی ہم دنیا میں زندگی ایسے گزاریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب میسر ہو جائے، نفس ہمارا پاک ہو جائے، قیامت کے دن ہم اللہ کے دیدار کے اہل بن جائیں، اس کی جنت میں رہنے کے یا اس کے گھر میں یا اس کے دربار میں پہنچنے کے اہل بن جائیں۔ یہ مقصود ہے سامعین اکرام، کتنا بہترین مقصود ہے۔ تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، رب کے قرب کا طریقہ کیا ہے، یا زندگی میں کامیابی کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہمیں وہ طرز زندگی بتاتا ہے، ایک طرز زندگی بتاتا ہے، اور یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں سامعین اکرام، ابھی دوبارہ آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقصد کی کامیابی ایک خاص طرز زندگی میں رکھتی ہے، ایک خاص طرز زندگی میں۔ اگر ایک خاص طرز کے مطابق یہ اپنی زندگی گزارے گا، ویسی اعمال کرے گا اور ویسی باتیں کرے گا، ویسے اخلاق رکھے گا جو کتاب کی ہدایت کے مطابق ہوں،
تو آخرت دنیا اور آخرت میں اس کی کامیابی ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا، کتاب کو بھول جائے گا، کتاب کے احکامات پر عمل کرنے سے رک جائے گا، تو پھر یہ ہے کہ دین اور دنیا کا نقصان ہوگا اسے، دنیا میں پریشانی اور آخرت میں عذاب۔ تو یہ یہاں فقط جاءکم بینۃ من ربکم، یہاں ہے کہ یقیناً ایک واضح دلیل آ گئی۔ اب وہ واضح دلیل کیا ہے؟ وہی قرآن کی احکامات ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے جو اس کتاب پر انہوں نے ہمیں عمل کر کے بتایا ہے۔ اب کتاب اور سنت کے مطابق اگر کوئی زندگی گزارے گا تو اس کے لیے تو یہ ہدایت ہے اور پھر رحمت بھی ہے۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا مستحق ہوگا، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا مستحق ہوگا، ہر وقت رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ فمن اظلم ممن کذب بآیت اللہ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کسی نے ایسا نہ کیا، اللہ کی کتاب سے رک گیا، احکامات پر عمل کرنے سے رک گیا، تو پھر یہ نہ صرف یہ کہ رحمت وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، رحمت کا نہیں بلکہ غضب کا شکار ہوگا۔ اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جس نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیات کو، یعنی اللہ کے۔ اب جھٹلانے کے دو درجے ہیں سامعین کرام۔ ایک درجہ یہ ہے کہ زبان سے آپ جھٹلائیں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بیرونی ہدایت کی، میں خود کافی ہوں، میں کافی عقل مند ہوں اور میں اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکتا ہوں یا سکتی ہوں۔ لیکن دوسرا یعنی یہ کفر، یہ تو انکار ہے۔ دوسرا جو ہے وہ شخص ہے، وہ انسان ہے جو مان لے کہ ہاں میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، پھر اس کے احکامات پر عمل نہ کرے، اس کے مطابق نہ قرآن کو سیکھے اور نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو یہ عملاً جھٹلانا ہے کہ نہیں۔ عملاً جھٹلانا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے اس کتاب کے احکامات کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں اشخاص جو ہیں یہ سب سے زیادہ ظالم ہیں۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، پوس کون ہے زیادہ ظالم؟ اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ کی احکامات کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اس پر عمل کرنے سے رک جائے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، جلدی ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو میرے احکامات پر عمل کرنے سے رک گئے، بہت برا عذاب ہوگا۔ سامعین کرام، بہت برا عذاب ہوگا، سوء العذاب، بہت برا عذاب، بما کانوا یصدفون، بسبب انہوں نے میرے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کیا، رک گئے۔ هل ينظرون، اب یہ آیت جو ہے یہ مزید جلالی ہے۔ هل ينظرون، پہلے سن لیں، هل ينظرون، کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں اللہ کہ فقط اسی انتظار میں ہے الا ان یأتیہم الملائکہ، کہ عذاب کے فرشتے آ جائیں ان کے پاس، یعنی اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہو جائے اور فرشتے عذاب لے کے نازل ہو جائیں، اور یأتی ربک، یا اللہ تعالیٰ بذات خود آ جائے، اور یأتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی بعض عذاب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن آ جائیں گی آپ کے رب کے عذاب کی بعض نشانیاں، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کسی بھی انسان کو اس کا ایمان جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، اس دن ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی بھلائی کا کام کیا ہی نہیں ہوگا، تو ان کو بھی اس دن نیکی کوئی کام نہیں دے گی۔ اب یہ لوگ اس کے باوجود عمل نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے پر تیار نہیں ہیں، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے قابل ہیں، آئے گا ان پہ عذاب۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قانون مہلت کا ہے، قل انتظروا، آپ کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ سامعین اکرام دیکھ لیں، اس آئینے میں اپنی صورت دیکھنی چاہیے۔ ان الذین فرقوا دینہم، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے
اپنے دین کو پارا پارا کر دیا. فرقو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. فرقو دینہم اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وکانوا شیعہ اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے. شیعہ پارٹی کو کہتے ہیں، مختلف پارٹیاں بنا لی انہوں نے. لست منہم فی شیء اے رسول آپ کا ان میں سے کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. یہ سوچ لیں، یہ پارٹیوں والے اپنے حالات کو دیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھی دیکھ لیں. انما امرہم الی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے، آپ اے رسول ان سے بری الذمہ ہیں، ان کا کام اب اللہ کے حوالے ہے اور اب یہ اللہ کے عذاب کے قابل ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ثم ینبئہم اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے گا بما کانوا یفعلون جو یہ فعل کر رہے ہیں. من جاء بالحسنۃ اب اللہ تعالیٰ اپنا ایک قانون بیان کر رہا ہے جزا و سزا کا. جس نے بھلائی کا کوئی کام کیا فلہ عشر امثالہا اس کو 10 گنا اجر ملے گا، یعنی ایک کا بدلہ 10 ہوگا. ومن جاء بالسیئۃ اور جس نے کوئی برائی کا کام کیا فلا یجزی الا مثلہا بس بدلہ نہیں ملے گا اس کو لیکن اسی کے برابر. وہم لا یظلمون اس پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. قل اننی ہدانی ربی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اللہ نے ہدایت دی ہے، میرے رب نے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی طرف. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ یہ دین ہے مضبوط، قیما مضبوط، ملت ابراہیم ابراہیم کی ملت ہے جو کہ یکسو تھے، وہ بالکل یکسو تھے. وما کان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اب سامعین اکرام ان آیات کی تلاوت کر لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّ أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون
من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللہ سامعین کرام، آپ ترجمہ سنا دیجئے. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. تاکہ تم یہ نہ کہو روز قیامت کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر نازل ہوئی تھی. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے. او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم. یا تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پہ کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے. فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ. پس آ گئی تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا. پس کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرنے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اور اس پر عمل کرنے سے رک جاتا ہے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون. یقیناً بہت جلد ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہمارے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے رکتے ہیں. بہت برا عذاب. بما کانوا یصدفون، بسبب ان کے اعراض کے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک. کیا وہ فقط اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے رب کے عذاب کو لے کے فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب خود آ جائے؟ او یأتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کے عذاب کی بعض نشانیاں کھلے طور پہ آ جائیں. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل. جس دن آ جائیں گی آپ کے رب کی عذاب کی بعض نشانیاں، تو کسی نفس کو فائدہ نہیں دے سکتا اس کا ایمان لانا جو اس سے قبل ایمان نہ لایا ہو. او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی کا کام کیا ہی نہ ہو، اس کو بھی فائدہ نہیں دے گا. اس دن عمل جو ہے فائدہ نہیں دے گا. قل انتظروا انا منتظرون. آپ کہہ دیجئے
کہ قانون تو مہلت کا ہے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، ہم بھی انتظار میں ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ بے شک جن لوگوں نے جدا جدا راہیں نکال کر اپنے دین کو پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ان کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے گا جو وہ فعل کرتے رہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے نیکی کی اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور جس نے کوئی برائی کی تو اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا لیکن اسی برائی کے برابر، اور ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہہ دیجئے میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے صراط مستقیم کی طرف، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ دین مضبوط ہے، ملت ابراہیم ہے، ابراہیم کا طریقہ ہے، حنیف جو کہ یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. Lest you say, the scripture was revealed to 2 parties before us, and we were unaware of their teachings. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Or lest you say, had the scripture been revealed to us, we would have been better guided than they. Clarification has come to you from your Lord, and guidance, and mercy. Who then does greater wrong than he who gives the lie to God's messages, and turns away from them? We will repay those who turn away from our messages with the worst kind of punishment, because of their turning away. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون.
Are they waiting for anything but for the angels to come to them, or for your Lord to arrive, or for some of your Lord's signs to come? On the day when some of your Lord's signs come, no soul will benefit from its faith unless it had believed previously, or had earned goodness through its faith. Say, wait, we too are waiting. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. As for those who divided their religion and became sects, you have nothing to do with them. Their case rests with God. Then He will inform them of what they used to do. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Whoever comes up with a good deed will have 10 times its like. And whoever comes up with an evil deed will be repaid only with its equivalent, they will not be wronged. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अगले सबक में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।